इंटरनेशनल रूल भी है कि 1 मिलियन की आबादी के लिए एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो यहाँ तो एटलीस्ट 5 to 6 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। हम ये वॉइस रेज करना चाह रहे हैं कि गुजरांवाला के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आए उनका क्या मायार होना चाहिए। आपके थ्रू ही मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें बाकायदा कोई प्राइवेट इदारा भी नहीं है कि जो BSc इंजीनियरिंग वगैरह करवाओ। हॉस्टल वगैरह का और होटलिंग वगैरह का ये सारे अखराजात अजाफी होते हैं। दो कि हॉस्टल लाइफ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बॉय के लिए, एक लड़के के लिए। उसके साथ साथ हमारी जो गर्ल्स हैं उनकी मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल उसको किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। क्लियर और वाज़ेह हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि हमें एक GCT का कॉलेज जो यूनिवर्सिटी, अगर हमें बेहतरीन अदारा मिल जाए हमारे आसपास करीब ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करता हूं मैं आपका स्टूडेंट्स टॉप के फोरम के ऊपर। और आज जिस मौजू के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बड़ा ही कोर टॉपिक है स्टूडेंट्स के रिलेटेड और पाकिस्तान के उन शहरों के रिलेटेड जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान की GDP के अंदर पाकिस्तान को लीडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उन ऐसे शहरों में एक शहर गुजरांवाला आता है कि गुजरांवाला के अंदर हुकूमती लेवल के ऊपर किसी किस्म की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, गवर्नमेंट का किसी भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो यूनिवर्सिटी की लेवल 3 की एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। और इसी इंटरव्यू को शूट करने के लिए मेरे साथ गुजरांवाला की एक मायानाज शख्सियत सईद साहब मौजूद हैं जो प्रिंसिपल हैं GCT कॉलेज गुजरांवाला के। आपके पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो क्या विजन रखते हैं? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मीडियाकर फैमिली से स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 50% तो ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम जॉब ही करेंगे, और कुछ ऐसे हैं, बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। सही। और बाकी ऐसे हैं कि जो आगे पढ़ना चाहते हैं। गुजरांवाला जैसे शहर में कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बिल्कुल, तो इतना बड़ा शहर है और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रूल भी है कि 1 मिलियन की आबादी के लिए एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो 5 मिलियन की आबादी वाला शहर, तो यहाँ तो एटलीस्ट 5 to 6 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट लेवल की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट तो बैठे हुए हैं पैसे कमाने के लिए, वो तो हैं, तो गवर्नमेंट लेवल की कोई नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, उसमें भी कोई ऐसा खास नहीं है फील्ड, कोई इंजीनियरिंग का फील्ड नहीं है, साइंस के कोई ऐसे फील्ड्स नहीं है कि जहां हमारे बच्चे जाके दाखिला ले सकें। बिल्कुल, एक ऐसा सिटी जो सर इंडस्ट्रियल जोन भी है और जो गोल्डन ट्राइंगल है गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, उसका पार्ट है और पाकिस्तान की GDP को 5 to 9% मतलब इनहेंस करता है और उसके अंदर ऐड करवाता है। और उस शहर के अंदर GCT कॉलेज मौजूद है। बच्चा 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद वो अपनी पढ़ाई को अगर आगे लेकर जाना चाहता है तो उसे यहाँ से बाहर निकलकर बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा UET का कैंपस किधर है मुझे बताएं, कहते सर वो बहुत दूर है, आप यही लगा लें वो जंगल के अंदर है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर बच्चा ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए जाना चाहता है उसे कहाँ जाना पड़ेगा? BSc इंजीनियरिंग स्वीडिश कॉलेज गुजरात हमारा GCT ही है, वहाँ पे कुछ दाखिल हो जाते हैं, कुछ गुजरात यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, फिर बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है जो UET में लाहौर में चली जाती है वहाँ दाखिल होने के लिए। तो इसी तरह बाकी प्राइवेट लोगों के हथे चढ़ जाते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ, कोई BS कर रहा है, कोई इस तरह से कुछ। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट है सर, उनका तो एक मोटो है आप पैसे दें और डिग्री लें आके। उन्होंने नहीं तवज्जो देनी है कि बच्चों के पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी जा रही है, बच्चे कितना का इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, क्या बच्चों के अंदर इतनी सलाहियत पैदा की जा रही है कि आया कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं हम उनको अटेंड कर पाएँ। और देखें गुजरांवाला के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियल जोन है एक किस्म का, और इंडस्ट्री तो सर जिसे कहते हैं ग्रीडी होती है इन चीज़ों की कि हमारे पास कोई जिद्दत वाला बंदा है हम उसे अपने पास रखें आके हमारी ग्रोथ को, क्योंकि उनको तो एक चीज़ चाहिए, उनकी इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए। तो लेकिन आजकल हम ये देखने को मिल रहा है कि उनको जो थिंक टैंक्स मिल रहे हैं, जो उनको नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करवाने वाले मिल रहे हैं, वो पे करते हैं बाहर, वो बाहर से लेकर आते हैं, वो उनको देते हैं। और ये जो गुजरांवाला के बच्चे हैं, जो पाकिस्तान की जो स्टूडेंट्स क्लास है, वो जा रही है सारी की सारी जॉबियर्स, वो कोई पुर्जे जोड़ रहा है, कोई पेच कस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के। मतलब एक बच्चा अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी उसको यही जॉब मिल रही है कि उसने तारे शारे जोड़नी है और वो पेच ही कसने हैं। तो हम ये वॉइस रेज करना चाह रहे हैं कि क्या आया कि गुजरांवाला के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आएँ उनका क्या मायार होना चाहिए, या अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं
ہیں بھی ہیں گوجرانوالہ کے اندر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ، تو کیا آپ کے خیال میں ان کو نہیں چاہیے کہ اپنا معیار تعلیم تھوڑا سا انہینس کریں، کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر ورک کریں؟ ہاں دیکھیں، جو پرائیویٹ ہیں ان کا تو آپ نے جیسے اپنے کوشچن میں ہی کہہ دیا کہ کوئی ایسا معیار نہیں ہوتا، بہت اچھے معیاری ادارے نہیں ہیں. تو یہاں گوجرانوالہ میں بھی کوئی سرکاری لیول کا نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں سیالکوٹ ہمارے سے آدھا تیسرا حصہ اس کا اسٹرینتھ ہے، انڈسٹریل تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے. گجرات بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ہمارے سے 5واں حصہ ہے. گجرات میں یونیورسٹی ہے، پھر اس میں انجینئرنگ کی کلاسز ہو رہی ہیں، بالکل سیالکوٹ میں ہو رہی ہیں. تو یہاں بھی آپ کے تھرو ہی میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں بھی ایک بڑی کمپریہنسو سی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس میں باقاعدہ سرکاری لیول پہ ہونی چاہیے، جس میں بی ایس وغیرہ بھی ہوں، بی ایس انجینئرنگ وغیرہ ہوں، بی ایس ٹیکنالوجی ہو، بی ایس سی انجینئرنگ ہو، بی ٹیک ہو. یہ ساری چیزیں یہاں ہونی چاہیے کہ جہاں ایک جی سی ٹی باقاعدہ گورنمنٹ کا ادارہ موجود ہے تو اس کے بچوں کے لیے، یعنی جو لوکل ہمارے بچے ہیں ان کے لیے یہ سہولت یہاں موجود ہونی چاہیے. بالکل سر. بیسیکلی آپ دیکھ لیں، اگر انٹرنیشنلی میں بتاؤں نا آپ کو، تو ہر انٹرنیشنلی جو رول چلتا ہے نا وہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں نا، آپ کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ آپ اسی کے ارد گرد ایڈمیشن لیں اپنا، تاکہ آپ برڈن نہ بنیں دوسری سوسائٹیز کے لیے بھی یا دوسری یونیورسٹیز کو آپ کو اکاموڈیٹ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، اکاموڈیشن تب بھی ہوتی ہے جب آپ کہیں پہ فٹ نہیں آ رہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اپنے آپ کو فٹ کروانا پڑتا ہے. مگر لائک میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کے اندر جس بچے کا یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا نا، وہ آؤٹ آف دا کنٹری جا کے ایڈمیشن لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ وہ اسی لیے لیتا ہے کہ اس کا وہاں پہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور جو اس نے یہاں پیسے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو پے کرنے ہیں، اس نے کہا یار میں پیسے تو باہر بھی پے کر سکتا ہوں لیکن مجھے وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، وہ اپنے ایف ایس سی یا اے لیولز کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اسے پتا ہوتا ہے کہ میں پاکستان میں نہیں ایڈمیشن لے سکتا، ایون دو کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی پاکستان سے باہر جاتے ہیں میڈیکل کرنے کے لیے، اور دو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر بہت سخت میرٹ ہے، بہت ہائی میرٹ ہے یہ میڈیکل کے شعبے کا. اس کے اندر بھی اتنی جدت نہیں ہے بھی ہم لے کر آ رہے ہیں، اور ہماری اس قسم کی کوئی ریسرچز وغیرہ بھی نہیں نظر آتی ہیں. میں آپ سے نیکسٹ کوسچن جو میرا یہ ہے آپ سے یہ ہے کہ ہم جس طرح کے بچے جو اسٹوڈنٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا وہ ایبل ہیں کہ انٹرنیشنلی کانفرنسز کے اندر، انٹرنیشنلی پروجیکٹس کے اندر، یا کوئی انٹرنیشنلی ایسی انوویشن لے کر آئیں کہ پاکستان کنٹری کا ایک بہت بڑا نام وہ بن سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ گوجرانوالہ میں کوئی پرائیویٹ ادارہ بھی نہیں ہے کہ جو بی ایس سی انجینئرنگ وغیرہ کروا رہا ہو. ایک ادارہ تھا یہ سویڈش گروپ والوں کا، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے. وہ صرف ایک پرائیویٹ ادارہ تھا جس میں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جا کے بی ایس سی انجینئرنگ میں داخلہ لے لیتے، لیکن اب وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے اسٹوڈنٹس کہیں شاید ملتان وغیرہ شفٹ کر دیے گئے ہیں. تو بچوں کا جو لیول ہوتا ہے ہمارے بچوں کا، خاص طور پہ اگر ہم ڈی اے ای والوں کی بات کریں تو یہ اپنے لیول پہ تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ لیول بہت نیچے ہے. کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ڈی اے اس کی ایکویلنسی ایف ایس سی سے بنتی ہے، بالکل اس لیول تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو پھر اپنا گروم کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا کہ یہ لوکلی بہت زیادہ اخراجات ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے شہر میں جائیں گے بالکل سر تو وہ ہاسٹل وغیرہ کا اور ہوٹلنگ وغیرہ کا یہ سارے اخراجات اضافی ہوتے ہیں. یہاں تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے میں نے اپنے اخراجات کو منیمائز کرنا ہے، بکس کے لیے یا نوٹس وغیرہ کے لیے. جب دوسرے شہروں میں جائیں گے تو یہ اخراجات ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. جو کہ سر ایز وی آر ڈسکسنگ بوائز، مطلب ہم یہ ابھی فی الحال بوائز کے جو ایشوز ہیں وہ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. دو کہ ہاسٹل لائف ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بوائے کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر ہاسٹل کی اکاموڈیشن لینا اور پیرنٹس کے اوپر ایک کمپلیٹ برڈن بننا. ٹھیک ہے، کہ وہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو گرلز ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل گجرانوالہ سے ایک لڑکی ایک نکل کے ایٹ لیسٹ گجرات جاتی ہے پڑھنے کے لیے، یا لاہور آپ ہماری 2 گھنٹے کی مسافت کے اوپر ہے، وہاں پہ چلے جاتی ہے، تو اس کو کس طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں جی میں ایک بڑی کلیئر سی بات ہے کہ ایک بچی اگر یہاں سے روزانہ گجرات یونیورسٹی جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گجرات یونیورسٹی آگے گجرات سارا کراس کر کے آگے جلال پور جٹاں کے پاس ہے. بالکل 2 گھنٹے کی ٹریول صبح جانے کی ہے، 2 گھنٹے کی آنے کی ہے، تو وہ تو وہیں پہ اس کی ایگزرشن ہو جائے گی. اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ واپس آ کے اس کو کلیئر کر پائے جو اس نے کرنا. اور یہی سیالکوٹ کے لیے بھی بالکل، سیالکوٹ سے وہ یہاں سے بچیاں لینے آ رہے ہیں جی کہ وہاں جنہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. گجرات سے تھوڑا کم ٹائم لگ جائے گا
لیکن اس طرح سے اتنی ٹریولنگ کرنے کے بعد بہت مشکل ہے کہ بچہ جو ہے وہ پھر اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے آپ کو یونی ڈائریکشن ہو کے اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس کر پائے. تو سر ہم اسی کے اوپر وائس ریز کر رہے ہیں, تو میں ان دی اینڈ آپ کو ایک آپ کے اینڈ سے یہ حکومت تک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں. کائنڈلی آپ اپنا میسیج ضرور ریکارڈ کروائیں. ہمارے جو پیغام ہے میرا بڑے کلیئر اور واضح حکومت پنجاب سے یہ ریکویسٹ ہے اور یہ پیغام ہے کہ گجرانوالہ میں ایٹ لیسٹ 3 قسم کی یونیورسٹیاں جو ہیں گورنمنٹ لیول پہ بننی چاہیے جی. ایک نیچرل سائنسز کی ہو جائے, ایک سوشل سائنسز کی, اور ایک انجینئرنگ لیول کی جو ہے نا, جس میں بی ایس سی انجینئرنگ وغیرہ یا بی ٹیک ہو جائے یا بی ایس انجینئرنگ ہو جائے, بی ایس ٹیکنالوجی ہو جائے. تو یہ ایٹ لیسٹ یہ 3 یونیورسٹیاں جو ہیں یہ گجرانوالہ کے لیے منظور کی جانی چاہیے, تاکہ ہمارے یہاں جو لوکل بچے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ. انشاءاللہ بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں سر کا. انہوں نے آج ہمیں اپنے بہت ہی قیمتی ٹائم میں سے ایک ٹائم دیا تاکہ ہم اسٹوڈنٹ کی وائس ریز کر سکیں, کیونکہ یہ صرف ایک ٹیچر کی آواز نہیں ہے, ایک استاد کی آواز نہیں ہے, ایک مربی کی آواز نہیں ہے, یہ ہر اس بچے کی آواز ہے. گجرانوالہ کے ہر اس رہائشی کی, ہر اس میل اسٹوڈنٹ کی, ہر اس فیمیل اسٹوڈنٹ کی, ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے رہ کے اسٹڈی حاصل کر سکیں. دو کہ گجرانوالہ کسی بھی, میں پولیٹیکلی نہیں سائڈ لینا چاہ رہا کسی بھی جماعت کی, یہاں پر پاکستان کے اندر ہر جماعت نے ہی راج کیا ہے. تو ایٹ لیسٹ گجرانوالہ ہر جماعت کا جسے کہتے ہیں نا آئی کینڈی رہا ہے, وہ رہا ہے, کیونکہ گجرانوالہ سے لیڈرز بھی نکلے ہیں, گجرانوالہ سے اچھی لیڈرشپ پرووائڈ ہوئی ہے, گجرانوالہ نے اچھی GDP دی ہے, یہاں پر فصلیں بہت اچھی اگتی ہیں, اس کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے زراعت کے اندر بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اگر آپ گجرانوالہ کو ایجوکیشن لیس بنا دیں گے تو یہاں سے آپ کی کیا امید ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں تو سوچیں, کیا ہمارا فیوچر سیکیور ہے, کیا ہمارا فیوچر اچھے ہاتھوں میں جا رہا ہے, کیا یا ہم صرف غلام ہی پیدا کر رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں GCT کالج ٹیپٹا سے بات کر رہا ہوں. یہ حکومت صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں ایک GCT کا کالج جو یونیورسٹی ہماری تھرڈ ایئر ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم نے آگے کام کرنے کے لیے یونیورسٹی کے لیے جانا ہے. تو یونیورسٹی اگر ہمارے علاقے میں ہمارے قریب ہوگی تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. ہماری حکومت پنجاب سے تمام اسٹوڈنٹ کی گزارش ہے آگے ہم نے یونیورسٹی لیول پہ جانا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ یونیورسٹی جو ہے کہ ہمارے قریب ترین علاقے جیسا کہ گجرانوالہ میں بننی چاہیے. اگر ہمیں بہترین ادارہ مل جائے ہمارے آس پاس قریب ہی, کچھ لوگ نہیں ایفرٹ کر سکتے اتنی دور جا کے کہ ہم پڑھ سکیں. حکومت پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے قریب ترین علاقے میں کوئی یونیورسٹی کا اہتمام کیا جائے.